امی امی یہ معنی ان پڑھ نہیں کرنا ہی نہیں. اصل امی دا معنی یہ ہے جڑا منفرد. امی دا معنی جدے مقابلے دوسرا کوئی لفظ دنیا آئی امی لفظ الف میم تے یا یہ تین حرف نے الف میم تے یا تین جڑے تے بنیا امی. لیکن یہ راز کی رکھیا کی پیت تے جو نکلیا فرمایا یہ اندر کی فلسفہ ہے اور یہ کی حکمت ہے اور کسے عقل دی عقل کسے دانا دی دنائی کسے صاحب بصیرت دی بصیرت کسے دانشمند دی دانشمندی اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتی جنہ عزتہ تے عظمتہ نال عرش والے نے محمد نو نوازیا ہے. ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اللہ رب العالمین دی حمد و تعریف اور رسول معظم رسول مکرم اور رسول مقدس سید الاولین والآخرین سید الکل ختم الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور ذات اطہر تے بے حد و حساب بے شمار انگنت اور لا تعداد درود اور سلام. سید الاولین والآخرین ایسی کامل مکمل اور اکمل شخصیت جنہ دی مثل روز اول تو لے کے آج تک اس دنیا وچ کوئی نہیں آیا اور آج تو لے کے قیامت تک نہیں آئے گا. مختلف اوقات وچ اقوام عالم دی طرف بڑے بڑے عظیم الشان رفیع الشان نبی اور رسول مبعوث کیتے گئے، لیکن قوم مخصوص اور علاقہ مخصوص قبیلہ مخصوص ہون دی بنا دے دوسرے لوگ اس کو فائدہ نہ اٹھا سکے. لِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ دیتا جس قوم دی طرف جس خاندان دی طرف اور جس علاقے دی طرف جس رسول نو بھیجا گیا اونا اس قوم تک رب دے پیغام نو پہنچایا اور اس فریضہ انجام دیتا، لیکن دوسرے لوگ اس تو محروم ہیں. ایک ایسی شخصیت کی ضرورت سی. اے غور فرماؤ ذرا میری بات پورے غور نال سننا ہے، پھر انہوں یاد رکھنا ہے، پھر دل چ جگہ دینی ہے، پھر چار پائی تے لیٹ کے پھر تے غور کرنا. ہر دور وچ مختلف مقامات دی طرف اور مختلف اقوام دی طرف مختلف قبائل دی طرف بڑے بڑے عظیم الشان اور رفیع الشان نبی اور رسول مبعوث کیتے گئے. ہر نبی نے اپنا فریضہ انجام دیتا
لیکن جس قوم دی طرف گئے انہوں نے فائدہ پہنچا، دوسرے لوگ اس تو محروم ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کی ضرورت سی جو پوری کائنات دی طرف مبعوث کیتی جائے اور جنہ دا پیغام پوری دنیا واسطے کافی ہو۔ رب العالمین نے یہ اعزاز آپ نے بخشیا، جیڑا لفظ اپنی ذات واسطے استعمال کیتا ہے، رب العالمین نے جیڑا لفظ اپنی ذات واسطے استعمال فرمایا وہی لفظ اللہ کریم نے اپنے مصطفیٰ واسطے منتخب فرمایا۔ اپنا واسطہ اور تعلق اپنے رسول نال اس انداز نال قائم کیتا، الیس اللہ بکافن عبدا، یہ لفظ عبدا اندر عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ، یہ عبد رسول اللہ، رب العالمین نے بھی لفظ عبد استعمال کیا، الیس اللہ بکافن عبدا، میرے بندے میں تینوں کافی، لیندہ چڑھدا دکھن تے پہاڑ تے شرق تے غرب تے شمال تے جنوب، ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے، تیرا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ میں تینوں کافی ہوں۔ تے جنہوں رب کافی ہے انہوں کسی دی پرواہ نہیں۔ مینوں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اے دیکھ کے جناب مرکز اور ادھا ارد گرد ماحول اور پھر ادھی خوبصورتی اور تواڈے اے چمک دے دمک دے چہک دے بینک دے چہرے ویکھ کے اس خوشی وچ مزید جناب نکھارا ہے۔ میریاں دلی دعاواں نے کہ اس مرکز ربانیہ نو قیامت تک اللہ اسی طرح زندہ ہو تابندہ ہو درخشندہ رکھے۔ غور فرماؤ، رب کریم نے عابد معبود دا، ساجد اور مسجود دا، رب اور مربوب دا، خالق اور مخلوق دا آپس میں تعلق قائم کر کے دسیا جدہ میں بن جاواں، جدہ میں خیر خواہ ہو جا ساری دنیا انہا نقصان نہیں کر سکتا۔ جنہوں رب کافی ہوئے انہوں کسی دی پرواہی نہیں، اپنے رسول مطمئن کر رہے نے الیس اللہ بکافن عبدا، میں اپنی بندے واسطے کافی۔ پھر اے وہی لفظ کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے میرے نبی میں تیرے واسطے کافی ہوں، تے میرے تعارف واسطے تے میری پہچان واسطے، میری معرفت لوگانوں کران واسطے، میری پہچان واسطے، میرے نبی ساری دنیا واسطے تو کافی۔ ذرا غور فرمائیے، آپ اس دنیا تشریف لے آئے اور انتظار ہو رہی ہے جس کے لیے ازل سے تھی چشم برا کائنات، جس کے لیے ازل سے تھی چشم برا کائنات، بن کے وہ پہ کر حسین آ گیا کوئی، ایک خدا کے واسطے ساری خدائی سے جہاد، ایک خدا کے واسطے ساری خدائی سے جہاد، صرف قول ہی نہیں کر کے دکھا گیا کوئی۔ اور دیکھیے اول تو آخر تک ذرا اس پہ غور فرماؤ، اس سرزمین تے بڑیاں بڑیاں شخصیتاں رونما ہویاں،
اور وہ کوئی شک نہیں اللہ نے انہوں نے بڑی خوبیاں نال نوازیا، لیکن جس وقت آپ آئے نے پھر آپ نو رب نے ساری دنیا تے برتری بخشی۔ اور دیکھو غور کرو یہ خصوصیات جنہ خصوصیات نال اندرنا اے واسطے خصوصیت ہے جنہ خصوصیات نال اللہ نے اپنے مصطفیٰ نو نوازیا ہے، انہاں خصوصیات وچوں ایک یہ ہے کہ ہر نبی دا حلقہ محدود ہے، ایک نبی واسطے قوم خاص ہے، ایک نبی واسطے قبیلہ خاص ہے، پر میرے مصطفیٰ تیری عزت عظمت شان دا کیا کہنا، جتھوں تک میری خدائی ہے اوتھوں تک محمدی مصطفیٰ ہون۔ اجے بھی کوئی دوست جے دے بارے کوئی شک شبہ کرے تے انہوں وکھریاں بہ کے سوچنا چاہیے ہے سڑ جائے زبان گستاخ نکارے دی، سڑ جائے اس طرح زنانیاں لگی نا میں بھی کہہ رہا سڑ جائے زبان گستاخ نکارے دی، کرے توہین جیڑا جگاں دے لاڑے دی، لعنت تمامی اس دے رب جبارے دی، ٹوئی نہ مرسو جگوں اوترائی جامنا۔ کی کھٹنا ہے میرے دوستوں پر قریب ہو کے ساڑھے وال قریب ہو کے اکھاں نال اکھاں جوڑ کے میری اکھاں اپنی اکھاں سیڈ سے جوڑ کے ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھو میری نگاہ وچ میرے مصطفیٰ دا مقام کی محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں اس کے بعد محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں اس کے بعد کیا کی۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مسلک اہل حدیث۔ تُسی انہوں اندازہ کر لو سارے پاکستان سے میرے بارے لوگ کہتے جی عبداللہ نثار بہت سخت ہے، میرے جنہ نرم ہے۔ انہوں دیکھو میری زبان آپ دے بارے وہ کس قسم دا دعوت دے رہی ہے میری زبان، آؤ قریب تو ہو کے جاتی مارو۔ ہر نبی دا حلقہ محدود ہے لیکن رسول اللہ دا حلقہ لا محدود ہے۔ ہر نبی ایک خاص قوم دی طرف آئے لیکن آپ ساری کائنات دی طرف مبعوث کیتے گئے، اور رب نے عرش کو اعلان کیتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس تو اگے مقام مرتبہ کی ہو سکتا۔ دیکھو پھر زمین تک مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، لہندہ دے چڑھدا تے دکھن دے پہاڑ، شرق تے غرب، کوئی تھا ہی نہیں۔ تمام انبیاء دا واسطہ زمین دی حد تک، لیکن پھر زمین تو اوپر آسمان، پھر ایک نہیں، دو ہے، تین نے، چار نے، پانچ نے، چھ نے، سات نے، ذرا مارو چاہتی کدھر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے نے جا کے رب العالمین نال کوہ طور تے، پر کوہ طور زمین تے، زیادہ تو زیادہ اونچائی کوہ طور ہے، اوتھوں تک بلندی ہے۔ جب بات رب العالمین نال ہو رہی ہے دل چ شوق پیدا ہویا،
کہ ایک واری میں رب کریم دی اپنی اکھاں نال زیارت بھی کراں جدو زبان وچ اینی مٹھاس ہوئے نا زبان چ تے پھر دل چاہندا ہے کہ وہ جڑی زبان چوں ہے جی میٹھی بات نکل رہی ہے میں وہ چہرہ بھی ویکھاں تے اس زبان نوں بھی سنا بھی کس طرح بولدی ہے دل چ شوق پیدا ہویا تانوں پتہ زبان دی شرینی اینی شرینی ہوندی ہے پئی آج کل دا چینی تے لوگ چھڈ گئے نے آج کل تواڈے علاقے دا گڑ بھی ہونا میٹھا اینی مٹھاس ہن بات ہو رہی ہے کوہ طور تے جب بات ہوئی تے دل چ شوق پیدا ہویا کہ میرے رب ارنی مینوں مولا کریمہ ہن زیارت کراؤ جیسا کہ نا محبت کہی آکے چوک سونے پردہ مکھڑے تو لوک لوک کے گزارا نہیں ہونا جتنا پیار بہتا ہوئے پھر دل کردہ ہے ویکھیے یار تے اے موسیٰ علیہ السلام رب کریم نہ جدو گفتگو فرمان لگے تے کیا رب ارنی انظر الیک میرے اللہ میں تینوں ویکھنا ہے ذرا درمیان چو حجاب تے پردہ دور کر دے یہ لن ترانی موسیٰ علیہ السلام رہن دے گالے تھی تو نہیں ویکھ سکتا انہاں کہا نہیں میں ویکھنا ہے رب کریم نے فرمایا نہ رہن دے تینوں کیا ہے انہاں کہا نہیں میں ویکھے چلنا جدو نبی زدے پہ گیا تے ہون لگا ادھرو موقع ہون ویکھن آج نہیں ویکھیا رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی وہ کہتے نے ویکھنا ہے فرمایا تو نہیں ویکھ سکتا جدو بہتے پزید ہوئے تے کیا ولیکن انظر الی الجبل پہاڑ وال ویکھ جڑے پہاڑ دیکھ لو تاں ہیں ولیکن انظر الی الجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي پہاڑ وال ویکھ ولیکن انظر الی الجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي پہاڑ وال ذرا نگاہ اٹھا یہ پہاڑ پر قرار رہا تو پھر مینوں ویکھ لے گا یہ پہلا سٹیپ ہے پہلا ادھر ویکھ یہ ویکھ سکیا تو پھر اگلا سٹیپ موسیٰ علیہ السلام دے دل شوق پیدا ہے ویکھنا ہے لگ پہ ویکھن فلما تجلی ربہ للجبل کیوں نہیں تجلی ہونا کہ تجلی سچی گل دسو سارے لوگ تجلی آدمی مڑ کے نہیں تو تجلی اللہ دی قسم تجلی ہوندی تجلی ہوندا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکم وخر موسیٰ صائقا جدو رب دے نور دا پیا تجلی تے کوہ طور جل گیا تے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے ڈگ پہ حالا کلیم اللہ انبیاء دے نام لے نے کسے دا کسے انہی دفعہ کسے دا کنی دفعہ سب تو زیادہ موسیٰ علیہ السلام دا نام لیا رب کریم نے قرآن کریم تے رسول اللہ دا نام صرف 4 وری آیا قرآن دے 3 پاریاں چا آپ دا نام صرف 4 وری آیا ہے تے موسیٰ علیہ السلام دا نام قرآن میں 400 دفعہ ہے انہوں نے اندازہ فرماؤ کچھ چھوٹا مار کے یہ نہ کم کیتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَائِقًا جدو رب دے نور دا پیا تجلا تے پہاڑ جل گیا تے موسیٰ علیہ السلام پہ ہوش ہو کے ڈگے سن فَلَمَّا فَاقَا جدو ہوش و حواس قائم ہوئے افاقہ ہویا سجے کھپے ویکھیا فلما فاقا قال سبحانک تبت الیک اٹھ دے ساری کہتے ہیں اللہ میری توبہ میرے اللہ میری توبہ جب تک زندہ رہاں گا تین ویکھن تک نام ہی نہ لا کیوں نہیں دیکھو
فلما فاقا قال سبحانک سبحانک تو پاکیں تبت الیک میری توبہ میں تیرے کے کرنا توبہ کدی تینوں آکھاں گا نا پہ میں تینوں ویکھنا ہے ہن اے زمین تے ہے پہاڑ زمین تے ہے تے موسیٰ علیہ السلام تے اس پہاڑ تے پیا ہویا تجلہ تے تجلہ پہاڑ والا بھی موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہویا لیکن ادھر چاتی مارو کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے آپ نے فرمایا سی کوئی جبریل سے پوچھے میری پرواز کی شوکت کوئی جبریل سے پوچھے میری پرواز کی شوکت ستارے بھی تماشائی ملائک بھی تماشائی اے مقام فرمایا میرا منصب میری شان میری عظمت جبریل کو پوچھو او آسمان تھلے رہ گئے ملائکہ تھلے رہ گئے او یہ تھے ستے آسمان تے ستے زمینہ تھلے رہ گیا مینو رب نے اس مقام تے بلایا کہ کائنات نہ فرد اتھوں تک کوئی نہ پہنچیا اے جبریل کو تعارف کرو میرا بے منو اللہ نے کیسی عزت نال تھی کیسی عظمت نال نواز دیا ہون او تجلہ جیڑا موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہ ہویا لیکن یہ تھے کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے سرے فلکیوں کوئی پہنچا نہیں ہے یہاں لنترانی کا جھگڑا نہیں ہے در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے یہاں فلک ہے تور سینہ نہیں ہے تو اڈی سمجھ شریف سے چاہوں دی ہے کہ نہیں کرنا کہ میں نہ کھپ جاؤں وہی تو تمہیں پتہ ہے کہ جنہیں کھڑیاں دے سارے قصور دے یار نے میرے گالوں بہت جلدی سمجھے کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے سرے فلکیوں کوئی پہنچا نہیں ہے یہاں لنترانی کا جھگڑا نہیں ہے در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے یہاں فلک ہے تور سینہ نہیں ہے عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں زمین پر فلک پر عرم میں عجم میں کہاں ہے آپ کا بول بالا نہیں ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ہن تسی اندازہ کر لو کہ ساڑیاں نگاہاں رب کریم نے آپ نو کی مقام تے مرتبہ دیتا ہے اور جس ہستی دی تعریف رب کرے دیکھو اے جڑا نام ہے ادھے وچ ہا میم تے دال بھی آندا ہے اے محمد او ہے محمود اے ہے حامد او ہے محمود اور پھر تو ہی دیکھو اپنے نام دے وچوں رب نے اپنے نام جو رسول دا نام جدا کیتا ہے وَشَكَّلَهُ مِنْ اسْمِهِ وَشَكَّلَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَشَكَّلَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُوَ الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ رب نے اپنے نام جو اپنے رسول دا نام کر دیا کیوں نہیں کیا شان وَشَكَّلَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُوَ الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ زمّل الہ اسم النبی ماسمی اذا قال فی الخمس الموزن وشاد اے شان موزن پابند کیتا پہ اذان دے لگے تیرا بلاوے پہ مسجد نماز پڑھنے واسطے آؤ تے نماز میری ہے پر جیڑا بلاوے جدو بلاوے جو میرا نام ہونا ہے تے میرے نام دے نام میرے مصطفیٰ دا نام لینا ہے جو مصطفیٰ دا نام نہ لوے اذان ہی نہیں ہوئے گی نال جوڑے نا زمّل الہ اسم النبی ماسمی اذا قال فی الخمس الموزن وشکلہو من اسمہی لیجلہو اپنے نام دے بچوں نہ کٹے رسول وشکلہو من اسمہی لیجلہو فذل عرش محمود وہذا محمد اپنے نام جو رسول دا نام جدا کیتا ہے فرمایا میں محمود ہاں اور زمین تے رہن والا میرا مصطفیٰ میرا محمود آتے وہ حامد ہے وہ حامد ہے یہ محمد ہے وہ محمود ہے اے شان اے عزت اے عظمت اور اے مرتبہ یہ صرف آپ دا حصہ ہے اور رب نے آپ کو یہ شان بخشی ہے ساری دی ساری خدائی ایک پاس سے ہو جائے
سب لوگ ایک پاسے نے. ایک دفعہ پھر ایمان تازہ ہو جائے یاد رہے گا نا. عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستان میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں زمین پر فلک پر عجم میں کہاں آب کا بول والا نہیں ہے. کجا لنترانی کجا سیر اسرا کجا لنترانی کجا سیر اسرا. انہوں کیا لنترانی نہیں ہوئے. کجا لنترانی کجا سیر اسرا کجا دشت ایمن کجا نور ادنا کجا تور سینہ کجا تور سینہ کجا فلک آلہ کجا تور سینہ کجا فلک آلہ. یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے. یہ ہے مقام اور یہ ہے مرتبہ رسول دا. اور پھر تُوہی دیکھو یہ دنیا دی حد تک کی اجے دنیا جو کوئی بھی نہیں سی آیا. آدم تو لے کے آخر تک کوئی بھی نہیں آیا. تے رسول اللہ دا اتھے تعارف کرایا جا رہا ہے. انبیاء نو اصل شکلہ دے کے اصل روپ دے کے قوت گویائی دے کے فہم و فراست عطا کر کے قوت بنائی دے کے قوت سامعہ دے کے اور اصل شکلہ عطا کر کے تے اپنے رسول نو کیا کہ ادھر ادھر چاہتی مارو. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من. اے ہے شان کیا جی اے ہے عزت. میری گل تو آجی سمجھ شریف ہے جا رہی ہے آ رہی ٹھان پھر کیوں میں دیو میرے پہ کوئی شرم ہوں دیئے. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. عالم ارواج ہو رہی ہے بات. پشتے آدم دے رب نے اپنا بے مثل تے بے مثال ہاتھ مار کی. قیامت تک جننے لوگ ہونے سن دنیا آخر تک سارے بار کٹ لیا. سارے قیامت تک جننے ہونے سن جننے پیدا ہونے سن انہاں سارے عالم ارواج پیدا کر کے شکل عطا کر کے بنائی دے کے شنوائی دے کے قوت سامعہ دے کے جنہوں ہو جے قد بڑھنے ہیں جو یہ شکلہ بڑھنی ہیں جنہوں رنگ روپ عطا کرنا جی سب کوئی دے کے جو میں تُسی بیٹھے ہو یہ پھر اپنے وال متوجہ کر کے کیا تُسی جاؤ گے دنیا نبوت ملے گی رسالت ملے گی سلسلہ آدم تو شروع ہوئے گا اور انہاں دے جا کے ختم ہو جائے گا. واہ کیا شان ہے مصطفیٰ تیری. میں کنہ لفظہ نہ ذکر کراں. ختم نبوت دا تذکرہ کتنے ہو رہا ہے. اجے ابتدا نہیں ہو رہی. اجے ابتدا ہے. اجے کچھ بھی نہیں. اجے دنیا چاہیا کوئی نہیں. پر قربان جاواں میرے رب نے مصطفیٰ دی ختم نبوت دا مسئلہ پہلو حل کر چھڑیا ہے. عالم ارواج قیامت تک عوام تے خواص نو پیدا کر کے پھر اونا بچو انبیاء نو علیحدہ کر کے اصل شکلہ عطا کر کے بولن دی جائی دس کے قوت سامعہ عطا کر کے بنائی دے کے شنوائی دے کے تے اپنے مصطفیٰ نو سامنے کلار کے کیا یہ سارے سن لو تو دیکھ لو تُسی سارے چلے جاؤ گے تو اٹھے سارے تو مگروں ہوں گے. کہ نہیں اے عزت آئی عظمت آئی شان میرے ہیریا تے میرے یارہ آئی شان. فرمایا سارے انبیاء نو نظر نیوی نہیں کرنی ذرا تان کر کے بیکھو. اینی وخایا سارے فرمایا سنجھان لو ذہن سے رکھو کدے بولنا جائے تے تسی آ جانا ہے تو اٹھے سارے نو مگروں ہوں گے. جنہوں آ جانا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تو اڈا نبوت دا دور ختم. تو اڈا کلمہ جیڑیاں تو اڈیاں امتاں پڑھ دیا سن ختم. تو اڈا کلمہ امت پڑھ دی سی ہر ایک دی او ختم. پھر انبیاء دی جماعت نو پابند کیتا کہ تساں سارے جنے رل کے میرے محمد دے ایمان لے آؤ. دیکھو جی اے عزت
اے عظمت اور اے شان کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم نبوتاں دا مٹی آدم دی اجے کوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاک لگے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی دو وعدے لے پوری اولاد آدم کولوں ایتھے آپ دی شان عزت عظمت نو کس انداز نال اجاگر کیتا جا رہا ہے کسے دے بارے کوئی عہد کوئی وعدہ کسے کو کوئی قول و قرار نہ صرف دو پہلا اپنے بارے کیا یہ سارے میرے حال دیکھو تو دنیا جا کے زمین میری تے رہنا ہے آسمان میرے تے میں تو انہوں اپنی پہچان کرا دیا سی سارے ہوتے سا ویکھیا سارا اینے خوبیاں آئے جنہیں تھی سارے رب نہ جیسی ملاقات کی سارے ہوئے پوچھا اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہور ساری اولاد پوچھتے آدم جو کر لی بات اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا ان هذا غافلی سارے منظر عام تے لے آگے گیا پہ سارے جنے ذرا میرے والے ویکھو سارے رب کریم دی طرف دیکھیا تے دیدار ہویا رب دا انہاں کہا تو ہی دنیا جو جانا ہے تے دنیا جو جا کے زندگی اس انداز نہ گزارنی ہے جو میں چاہنا تے اچھی طرح میرا تعارف کر لینا ہے تے بھولنا نہیں بات ذہن چ رکھنی ہے تے گل پکی پیلی ہے تے میں دونوں آپ تعارف کرا رہے ہیں تساں یہ تعارف بھولنا نہیں اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم نبوتاں دا مٹی آدم دی اجے کوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاک لگے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی آگے اسی او وعدہ جڑا رب نال کیتا ہے سی او یاد ہی نہ رہا کیوں ساڑھے ایک پیش پہ گیا کون ساڑھے پیش پہ گیا وہ جان چھڑ دے ہی نہیں دنے بھی نال رات بھی نال سفر چ نال حضر چ نال کیوں جی مسیتے بھی نال دکان جی بھی نال نون لگے نال سون لگے نال ایڈا اتر سوندا بھی نال یہ جان چھڑ دے ہر تھانا ہر پاسے نال جان چھڑ دے توبہ اور کئیاں دی مت مار چھڑی ہونی کئیاں نو نیڑے نہیں ہون دینا یہ ہن سوندا کتے آوے گا ایتھے سوندا جوے اترے نو بستر بنان دی لوڑی ایتھے اینا کی جوڑیا یہ آپ نے فرمایا ایتھے نہ کی سوندا یہ ہن سون گئے صبح اذان ہون لگی ہے یہ نکلے نہ کی چوندا لاگے پہ گیا تھپکی دیندہ ہے نم سو جا کسے جانا ہی مرنا ہی ٹھانڈی جائے سو جا یہ ان تھپکی دے ہائے ہائے پر آپ نے فرمایا ایک کام کرو ہاں اللہم اسلمت نفسی الیکا وفوضت امری الیکا ووجہت امری الیکا اللہم اسلمت نفسی الیکا
ووجہت وجہی وفوضت امری الیک ووجہت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ صحیح بخاری شریف دے الفاظ ہیں. امام بخاری یہ روایت لے آئے نے. ہن جیڑی بخاری دی روایت ہوتی ہے شکی کوئی نہیں. فرمایا وضو کر کے رات نو وضو کر کے موئے کر سکتے ہیں. تو یہ تو ٹھنڈا پانی ہوئے تو ڈارا ہوتا ہے وضو کر لگا ویکھیا جی وضو ٹھنڈا کرنا وضو کر دینے اگو نیویں ہوندے نے پچھوں اونچے ہوندے نے ڈارا ہوتا ہے. یہ وضو کر کے رات عشاء ویلے تے منجی تے بیٹھ کے ویکھاں ذرا سجنا او کھڑیاں آیا میرے یارا تے سجنا تے مترا تے میرے پیاریا ذرا ویکھ نماز عشاء دی پڑھ لئیے تے وضو اجے ہے. وضو بدستور ہے پر رسول اکرم نے اپنی مقدس زبان نال فرمایا پہ پھر نمیں سے تو وضو کر خان تے پھر وضو کر کے اپنی چار پائی تے بہ کے تے پڑھ خان آیت الکرسی تے پڑھ خان سبحان اللہ تے الحمدللہ تے اللہ اکبر تے نار پڑھ خان تنے کل تن وری تے ہاتھ پہ پھوک مار کے اپنے جسم تے مال خان تے نال یہ دعا جیڑی میں رب دے رسول نے اپنی سچی دے سچی زبان نال فرمایا ایڈا سجا تھے ایسا کر کے تے لفظ کہو ہاں بسمک اللہم اموت و احیا. لفظ بسمک اللہم اموت و احیا تے ہاتھ تھلے ہوئے تے سو جا. رب والو ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جیڑا ساری رات چار پائی تے تیرے پیرات بیٹھا ہوتا ہے تو کروٹا بدلنا ہے. فرمایا صبح دی اذان ہون تک اے رسول عربی نے اپنی زبان نال بات فرمائی. اے او زبان ہے جنہا زامن عرش والا ہے جنہا جی شک شبہ کوئی نہیں. فرمایا صبح ہون تک کو فرشتہ بخشش دی دعا کر دے بے یا اللہ جیڑا وضو کر کے تینو یاد کر کے ستا ہے یا اللہ دی جان دا بھی ہو دے ایمان دا بھی تو رکھ ہے. فرمایا دعاواں کر دے بے یا اللہ دا نامہ عمال صاف سے شفاف کر دے. کوئی ہے ہو جا کوئی کوشش ہو جی کرے ویکھا مزہ تے نیند سکون دی توبہ. نیند آؤں دی نہیں رات نیند نہیں آؤں دی اٹھ کے بہ گیا گول لیف دی ڈبی ہے پئی گڈی نیند آ رہا جی توبہ میں نا نا ایسا بن کے بخا. رسول نے جو طریقہ اپنایا جیڑے آپ بھی بینی بیٹھے نے کی رنگ چلے ہے بن یار نبی دیا یاران دا بن یار نبی دیا یاران دا او بن یار نبی دیا یاران دا شک ہوئی تے چل مدینے ویخ سنجوگ مزاران دا. جدو دوستی یعنی پیارے ہو جائے تے پھر رب بھی چھوڑا پین ہی نہیں دیندہ. یہ تھے کیا کہ ایسا انداز نال رات گزارنی ہے ایسا انداز نال تیرا دن گزرے ایسا انداز نال تیری رات گزرے تے ویکھ پھر اللہ تعالیٰ دی طرفوں پرکات دا نزول. پر وہ مکار ایڈا ناک چوں نکلیا لابے بہ گیا اندر نم سو جا علیکہ لیل طویل. اجد رات کنی ہے کتے جانے ہی اجد دروازہ بھی کھلا مزید دا مرنا ہی ہے ہو جو پاڑے چھے نم سو جا علیکہ لیل طویل. تے وہ کہندہ اذان ہون رہی ہے اے اذان دی دیواد آ رہی ہے کدوں ہون دی یہ دیوابیاں نہیں ہون رہی تو بات سون اٹھن دینا آئی بات ساری تھی ساری. میرے دوستا انہیں آنا میں کدوں آکھیا سی پیر وارشاہ کہندہ آنا میں کدوں آکھیا سی میں تے آکھیا کالو بلا نہ تھا. اساں کیا وہ دے جواب بلا رب نے پوچھے نا اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم تکیے قالوا بلا کیا نا تساں او بول چھڑو مرنیو
کیا بلا؟ کیوں نہیں بلا؟ بالکل قالوا بلا، فرمایا شہدنا، اسی گواہی دینے ان تقول، میں تو اڑے کو گواہی لے رہا، رب کریم نے عالم ارواح اپنا تعارف کرا کے دے گیا، الستو بربکم، میں تہاڈا رب ہاں، تے سارے کیا بلا؟ کیوں نہیں؟ فرمایا اس واسطے ان تقولوا یوم القیامہ، ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ تواڈے کو گنجائش نہیں پہ کہو سانوں پتہ نہیں دسیا کہنے، میں تو دس رہا، لیکن یہ پیر وارشاہ نے کیا آیا نا میں کدوں آکھیا سی، میں تے آکھیا قالوا بلا نہ تھا، رب نال وعدہ ہویا پورا، آنا میں کدوں آکھیا سی، میں تے آکھیا قالوا بلا نہ تھا، پر کیتا ہور نہ دا، آیا پیش میرے کتھوں چمبڑی آن بلا لے گیا ہے بڑھوئی، نہیں اٹھنیا، اس واسطے کیا؟ میں اپنے رسول دا تعارف کروایا انبیاء نے، اور پھر انہوں عملی طور تے ایتھے سی عالم ارواح تے پھر پریکٹیکل، پریکٹیکل ایک بات ہوندی ہے ذرا پہلے، پھر انہوں پریکٹیکل اصل شکل دے کے اپنے رسول نوں بیت المقدس وچ تے سارے انبیاء نے اوتھے اکٹھیاں کر کے تے رسول بھی اوتھے موجود سن، ہن سارے انبیاء موجود نے، اسی عالم ارواح، یہ ہے عالم دنیا، اوتھے وقتی طور تے آپ نو دکھایا گیا، اور ایتھے بالکل پریکٹیکل طور تے تاکہ ویکھ لو شک شبہ نہ رہ جائے، یہ ان سارے سارے سے سبحان الذی سخر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ زمین تو آسمان تک بلایا، لیکن آسمان تے جان تو پہلا بیت المقدس میں سارے انبیاء جمع کر کے یہ ان سارے نے، جبریل آیا اور میں جبریل ہن تو ایک فریضہ انجام دے رہا ہے، انہاں سارے آئے سب تو پچھے نے، پر انہاں دا پھڑ کے بازو تے ہاتھ تے اے کہو کہ انت امامہم یا رسول اللہ، تسی انہاں امامہ دے بھی امام، ہر نبی امام ہے، پر میرے رسول ہے جنہیں سارے امام نے، تو انہاں امامہ دا بھی امام ہے۔ کس جگہ سے بات ہو رہی ہے؟ عالم ارواح، عالم تو ارواح تو پھر معراج دی رات، کس عزت نال، کس عظمت نال نوازیا، کسی نے کیا؟ وہ سید کونین ہے، محبوب خدا ہے، وہ سید کونین ہے، محبوب خدا ہے، وہ فخر رسول ہے، وہی نور خدا ہے۔ ادھر توجہ فرماؤ میرا، وہ سید کونین ہے، بانی صاحب میرے کو بیٹھے ہیں، میں اس واسطے ذرا اپنی شوق دا اظہار کر رہے ہیں، نال تو انہوں پتا بھی نواں مرکز ہویا، وہ سید کونین ہے، محبوب خدا ہے، وہ فخر رسول ہے، وہی نور خدا ہے۔ آپ نور ہدایت نے، رسول اللہ نور ہدایت نے، دیکھو کنے نور کٹھے ہوئے، آپ نور ہدایت نے، تے قرآن بھی نور ہے، یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ یہ نہ سمجھے بکھوری تراویح پڑھان لگ بنا جی، قرآن پڑھو کیا نہیں؟ اینا مولوی پڑھ دے تو ہی دسو، مولوی اکثر ایک قید پڑھی گل کرتے رہے، مڑ کے پھر ہوئی ہے پڑھی پھر کرتے رہے۔ قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔
ہدایت نے تے قرآن بھی نور ہے تے رب بھی نور ہے. دیکھو ایتھے ایک نور تو لڑدے نے میں ہی نہیں نورا دا قائل. رسول اللہ نور ہدایت، قرآن ساری دنیا واسطے نور، نور ہی نور تے ہر پاسے روشنی تے رب بھی نور. وَكَذَلِكَ أَوْحَىٰ وَكَذَلِكَ قرآن بھی نور. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. قرآن بھی نور ہو گیا. اور کنے نور نے کیوں میرے عزیز؟ پھر اللہ بھی نور. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ ہے میرا مرشد اور یہ ہے میرا ہادی، یہ ہے میرا رہنما. تو وہ سید کونین ہے، محبوب خدا ہے، وہ فخر رسول اللہ ہے، وہی نور خدا ہے. اشراف میں بے مثل، اشراف میں بے مثل اور جمہور میں یکتا، اشراف میں بے مثل اور جمہور میں یکتا. امی ہے مگر خالق تہذیب و وفا ہے. یعنی امی ہے مگر خالق تہذیب و وفا ہے. کسی کو پڑھنے نہیں پڑے پر استاد بنے نہیں، کسی کو نہیں پڑھے. کدی ہو جا استاد بھی ویکھیا ہے، استاد کسی کو پڑھے نہیں لیکن یعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. ہن آپ واسطے لفظ امی ہے. امی کنوں آندے نے؟ ان پڑھ نو. یہ آندے ان پڑھ نو آندے لفظ امی ان پڑھے. قرآن مجید میں امی لفظ آیا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي ينزل معه أولئك هم المفلحون. آپ اعلان کر کے فرمایا ہوں اپنے امی ہوں تا میرے نبی تو ہی اعلان کر. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. امی یہ دا معنی ان پڑھ نہیں کرنا ہی نہیں. اصل امی دا معنی یہ ہے جڑا منفرد. امی دا معنی جدے مقابلے دوسرا کوئی لفظ دنیا آئے امی لفظ الف میم تے یا یہ تین حرف نے الف میم تے یا تین جڑے تے بنیا امی. لیکن یہ راز کی رکھیا کی پیت جو نکلیا فرمایا یہ اندر کی فلسفہ ہے اور یہ کی حکمت ہے اور کسے عقل دی عقل کسے دنا دی دنائی کسے صاحب بصیرت دی بصیرت کسے دانشمند دی دانشمندی اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتی جنہ عزت عظمت نال عرش والے نے محمد نو نوازیا ہے. یہ لفظ امی آپ واسطے منتخب کیتا گیا. الف میم تے کے یا ہے آدم دے شروع وچ الف ہے. آدم دے شروع امی گویا بے زبان فصیح امی بے زبان فصیح از الف آدم و میم مسیح. یعنی امی گویا بے زبان فصیح از الف آدم و میم مسیح. اے راز سارا یاد رکھنا تھی
یہ تین حرف نے، الف میم تے یا، تے آدم دے شروع وچ الف، تے مسیح آخر سے او دا میم، تے جل الف نو میم نال جوڑیا تے بنیا تے میم دے نال لائی یا، تے ہن بنیا امی، تے کی معنی بنیا آدم تو لے کے مسیح تک جتنے انبیاء آئے نے انہوں نے جو خوبیاں عطا کی دیاں، جنہ خصوصیات نال نوازیا، جیڑیاں صلاحیتاں عطا فرمائیاں، جو نبوت دے شان شان سی، جو کچھ میں آدم تو لے کے مسیح نو عطا کیتا، وہ ساریاں خوبیاں کٹھیاں کر کے میں ایک کو باری محمد نو عطا فرما دی دیا نے۔ اے ایمانہ میرے دوست، اے ہی او جیڑا آپ دی ذات نال بالکل خاص ہے، اور ایدے وچ آپ دا کوئی ساجی تے کوئی ہمسر نہیں، اس واسطے کیا وہ سید کونین ہے، محبوب خدا ہے، وہ فخر رسول اللہ ہے، وہی نور خدا ہے، اشراف میں بے مثل اور جمہور میں یکتا، امی ہے مگر خالق تہذیب و وفا ہے، طائف میں لہو دے کے کی ادی کو گل رنگ، طائف میں لہو دے کے کی ادی کو گل رنگ، وہ بدر کے میدان میں مصروف دعا ہے، کوئی چھڑے ہی نہیں، کوئی زندگی دا شعبہ، حضر یا سفر، خوشی یا غمی، بچپنا جوانی بڑھاپا، زندگی دے تمام شیب و فراز واسطے رسول دی زندگی ایک روشنی دا مینار ہے، پوری دنیا دی رہنمائی واسطے آپ دا وجود ہے، اور آپ دی زبان نال اعلان کرواتا گیا کہ پوری دنیا وچ کو باعزت تے باوقار زندگی گزارنا چاہتا ہے تے میرے رسول دی زندگی نو آئینہ بنائے۔ دیکھو نا، طائف میں لہو دے کے کی ادی کو گل رنگ، بدر کے میدان میں مصروف دعا ہے، تو ہی دیکھ لو، یہ بھی ایک انداز اونا سی دور رسول اللہ تے کہ آپ دشمن دے مقابلے کھلوتے ہوئے نے اور رب دے سامنے درخواست کر رہے ہیں، یہ تو ثابت کی ہو رہا ہے کہ یہ مقام مرتبہ سب تو بلند و بالا ہے، لیکن یہ مستغیث ہے، یہ مستغیث ہے، وہ غوث ہے، یہ مستغیث، اسی سارے مستغیث ہاں، وہ غوث ہے، رسول اللہ اپنے غوث دے سامنے مستغیث بن کے تے استغاثہ آپ رب دے سامنے دامن پھیلا کے کہہ رہے نے کہ یا اللہ اے تھوڑے جے نے 313 نہتے نے کمزور نے اے ناتواں نے انٹرینڈ نے اے سارا 313 دا لشکر اے میری زندگی دا اساس ہے کہ میرے اللہ ان میری مدد فرما۔ دیکھو ہر موڑ تے ہم تے غم خوشیاں تے غمیاں، کوئی زندگی دا شعبہ خالی رہ نہیں دیتا۔ اور دیکھو کیسا منظر ہے، زمین تے کہنا تستغیثون ربکم، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ یا اللہ مدد فرما تاکہ کمی نہ رہے، ایک بات بھی کمی نہ رہ جائے۔ فرمایا ساری کائنات نال اعلیٰ، ساری کائنات نال مقام عرفہ، سب تو بلند و بالا، پر میرے دروازے دا محتاج ہے۔ میرا مصطفیٰ میرے دروازے تے پھیلان والا دامن ہے۔ اور کس انداز نال میں اپنے رسول دا غوث ہاں، نبی میرا مستغیث ہے تے میرے کو فریاد کرنے والا ہے تے میں فریاد رسی کرنے والا۔ یہ ہوئی بات لوگاں دے ذہن روائی کہ دیکھ ساری دی ساری دنیا او دے دروازے دی محتاج ہے۔ ادھر چاہتی مارو بے کے 313 نے یہ زندگی دا اساس ہے، میری زندگی دی کمائی ہے۔ میرے اللہ اگر مارے گئے یہ تیرا نام کون لے گا؟ ہون ایس انداز نال موڑے اتے چادر سی تیات کر کے دعا کر رہے سن، کر دیا چادر موڑے تو ڈگ پئی۔ اور ویخ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کئی دعا کر دینے پھر تھوڑے دن تو بعد چھڑ دینے۔ میں ایک بندے نے ویکھیا دعا کر دیا، میں حیران ہوں کہ اللہ دی قسم دعا کرے۔ میں کہی کرنے ہیں
پھر چھٹ گیا. میں کہ ہوں اے نہیں کچھ نہیں گل بنتی. ایتھے آکار انداز اختیار. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر. اور میں جس تیرے منہ جو دعا نکل دی ہے اے آسمانہ نو چیر کے رب دے عرش نو ہلا دی. جاش دیکھ میرے دوستا جدے پہ جا منا کے چھڑنا ہے کہ جی رب نو منا کے چھڑنا ہے. یہ جی کارا پہ پیچھے دی نہ مل جائے جلدی ہوئے تو نہیں ملے تو رہ جا چھڑ دے. یہ تھے منگ دے نے پہ رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارث. یا اللہ ایک بیٹا دے. مانگ دے رہے مانگ دے رہے مانگ دے رہے. عمر 20 سال 30 سال 40 سال ہو گئی. ہوں بڑا پا گیا. دعا دے الفاظ بدل لے. ادھر سارے میرا ویکھو تانوں قسم لگے جناب میرا ویکھو. آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. ادھر ویکھو ادھر پہلا جوانی ہے تے دعا ہو رہی ہے. اس اللہ کاف یا عین صاد ذکر و رحمت رب. تراویہ نہیں سنا سکتا ہے نقلان جی کاف یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل. یہ بات بچے رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. یا اللہ ایک بیٹا دے تے لے کے چھڑنا ہے منو دے بیٹا. یا اللہ پتر دے منو. مانگ دے رہے مانگ دے رہے مانگ دے رہے مانگ دے رہے. وال کالے سن مانگ دیا ہوں وال سفید ہو گئے تے دعا دے الفاظ بدل لے. کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. یعنی ہے دیکھو نا اینا بارا نبی نہ لیا. واہ بھائی میرے کیا زکریہ پیغمبر تیری عزت عظمت شان اپنے بارا دا نہ لیا ہے. کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اور دیکھو کنی عمر ہو گئی ہے 120 سال. کدی پاکستان سنیا جب 120 سال دا ہوئے تم لڑکا ملے 120 سال ایتے جب 50 نہیں پکڑتا تھے مطلب گوڑے ہللا ملے نے کہ جی گوڑے نہ گوڑا بائی میں جتے جاؤں پاکستان میں نے یہ کر کرتے ہیں تو اڈی عمر کی نہیں ہے میں کدی صاحب نہیں کیتا. دسو اللہ دی قسم ہے 3-4 دن ہونے کہ بندہ ایک پروگرام دی جلسہ کر کے ایک دن چند پھوئے دیں وہ ایک مہمان خانے جو بہ کے جا کے اللہ وحدہ لا شریک دی قسم ہے اس بندے تو حرانا آیا کھلو کے اندر جی آج میں ایک تو اٹھ سوال کرنا میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے. جلسہ مک گیا پروگرام جی ایک تھا بیٹھے تھا تو وہ آگے نا بڑے ادب احترام نا جی ایک میں بات پوچھنی چاہنا. میں کہا کی بات ہے کی مسئلہ ہے میں نہیں پتا کی ہونا ہے. آدھا تو اڈی عمر کی نہیں ہے. میں کہا میں صاحب نہیں کری دیتا. یہ ساری دی ساری برکت دین دی ہے. یقین جانو کھڑیاں دے دوستو یاد رکھنا مینو تو اڈے شہر میں محبت ہے. یہ دے کوئی شک نہیں. کمیٹی کا ایک باری پروگرام ہوئے اس نے پتا ہے انہاں مینو انتہائی عقیدت ہے. چاہیے دا یہ ہے آج جس طرح تھی اعلان کر دے نا پروگرام مدار بانی صاحب یہ ہے کہ کھڑیاں دی سرزمین کوئی پروگرام سوائے میرے ہوئے جیڑا بھی ہوئے وہ دے میرا نہ تو ہی میرے دا جواب دیو. کھان پین نو پاک بری دیتا ہوں پڑھان نو جو ماں مینو دسو بے گوان یہ کو گال پڑھے مان سو گیا گال اتھے ماں پتر نہیں سنبھال دی. میں سٹیج تے گیا پہ کوئی آسمان دی چھت لے ماں نے جمعہ ہی نہیں ہو جنا میری بات دا جواب دیا. اور پھر ایک تھا نہیں اللہ دے فضلنا ایسا ہر تھا تے مسئلہ کہن دی سی تاک بڑھائی اور باور کرایا ہے کہ آسمان تو نازل شدہ ایک کوئی مسئلہ کی جنہا بے عیب تے لا رہا ہے.
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ, ਬਦਸਤੂਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੇ ਪਏ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਅਗਲਿਆਂ ਸਾਈਆਂ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਪਰ ਨਾ ਆਫਰੀਨ ਬੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੈਗੰਬਰ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਚਾਬੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ, ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਹੁਜਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਮ ਸਿੱਦੀਕਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਬੇਬਾਰੇ ਫਲ ਤੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਫਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬ ਵੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੰਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈਸੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਸਵਾਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਸਵਾਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਅੰਬ ਕਦੀ ਚੂਪਿਆ ਹੀ? ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਆਂਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਭਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਨਾ ਬੁਲਟਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਐਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਫਲ ਪਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਮਰੀਮ ਅੰਨਾ ਲਕੇ ਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਹਕਾਲਤ ਹੋਆ ਮਿਨ ਇੰਦਿल्लाह, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚੋਂ ਆਈਏ ਨਾ, ਰਸੂਲullah ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੁਨਨਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਆਏ ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ 2 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਏ। ਮੋਏ ਸੁਨਨਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਨਫਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਆਈ ਨੂੰ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਸੁਨਨਤ, ਅੰਬਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ 2 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਲਾਇਕਾ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਲਾਇਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨ ਸਜੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੈਗੰਬਰ ਮਗਰੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈ 120 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਮੰਗਦਿਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਨਾਦਤਹੁਲ ਮਲਾਇਕਤੁ ਵਹੁਵ ਕਾਇਮ ਯੁਸੱਲੀ ਫਿਲ ਮਿਹਰਾਬ अन्न अल्लाह युबश्शिरुक बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस्सालिहीन। तेनू खुशखबरी देने वास्ते आया, तेनू बेटा मिलेगा ते ओदा नाम तू नहीं तजवीज़ करना, रब्बे जुल जलाल ने अर्श तो आप नाम तजवीज़ कीता, तेरे बेटे दा नाम याहिया हो गया। ते मिलिया कदों 120 साल दी उम्र विच। मेरे दोस्तों ये वो रसूल है जिन्हें मैदान बदर च खलो के रब दे सामने दरखास्त की थी भी अल्लाह मेरी जिंदगी दा असास है। इस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अय्युमिद्दकुम इस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फ मिनल मलाइकति मुर्दिफीन बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हादा युमदिदकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ मिनल मलाइकति मुनज़लिन बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हादा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफ मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। पहली बारी दुआ की 1000 2 होर खिला के 3000
تے نال پھر 2 کلا کے تے فرمایا 5000 یہ 5000 سجے کھبے رسول دے کھلوتا ہے صدقے جاواں مصطفیٰ دے تے نال ہی فرشتیاں نوں کہا بھی تسی یہ نہ سمجھو بھی تانوں کلا کے مگر میں پیچھے ہاں اذ یوحی ربک الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ملائکہ زمین تے چلو تے تسی نہیں فرمایا جتھے میرے مصطفیٰ ہون کے میں بھی نال ہی ہاں ملائکہ نو زمین تے بھیج کے تے پھر رب کریم نے اپنی نصرت نو شامل حال فرمایا اور وہی 1000 سی جیڑا 300 سی جیڑا انہاں ہزاراں دے اوتے 3000 دے تے غالب آیا ہے تے رب نے اپنی رسول دی عزت عظمت نو اس انداز نال اجاگر کیتا ہے وہ سفر ہے حضر ہے خوشی ہے غمی ہے بیماری ہے اور صحت ہے زندگی دے تمام حالات واقعات وچ رسول دی زندگی نے روشنی دا مینار بنایا فرمایا کوئی ہم کوئی غم کوئی فکر کوئی سوچ تواڈے قریب نہ پھٹکے میرے رسول کو رہنمائی حاصل کرو تے منہ منگیاں مراداں تواڈیاں پوریاں ہون گیاں میں کہ شروع رکھاں تے بشک اور 2 گھنٹے پر میں سمجھنا کہ انہاں کو وزن پائیے جہدے نال موڈے دکھن نہ لگ پین اللہ تعالیٰ اس مرکز نوں قیامت تک زندہ ہوتا بندہ ہوتا شندہ رکھے اور یہ جڑے ساڈے ربانی صاحب نے انہاں واسطے بھی میریاں دعاواں نے ساری جماعت واسطے میریاں دعاواں نے نالے تانوں پتہ میرا نام کی ہے تے جڑا ہوے نثار مگر کمی کری یعنی جنہوں کہیں نثار نہیں میں سب کو نثار کر چھڑیا یقین کر کے جانو میں پاکستان پورے دا سروے کیتا ہے میں کہ میری زندگی وچ کسی نے یہ ہو جا نہیں تسی ویکھو گے کہ تاں اکھاں کر کے ویکھے مینوں رب نے ہر لحاظ نال قوت طاقت عزت بخشی ہے اور اے تسی دیکھو پیچھے جے میری آج جدوں او مچھر سی چڑھیا نا لوکاں والے پیچھے جی کی انہوں نے نہیں ڈنگی او کرونا دے بابا دے دی گئے ڈنگی تو ساڑھے اس محلے جی بھی آیا تو میں کیا ڈنگی نو پہ کام خیر دا کریں ڈنگیے میں تیسو سے دا وقتی دور دیں طبیعت میں رب دے حضور دعا کی تھی مولا کریمہ میں صبح شام تیری کتاب سنانا اور تو ہی دیکھ لو اللہ دے فضل کرنا آج تو 20 سال پہلے ربانی صاحب جو میری آواز سی ہوتی کو فرق ہے بلکہ وہ دنوں صحیح نہیں اور یہ ساری دی ساری قرآن سنت دی برکت ہے رب دے دین نال وفاداری کریے رب دے دین نو سینے نہ لائیے اللہ دین دنیا دیا ساریاں عزتاں عطا فرماندا ہے اللہ تانوں سارے سب دوست و حباب نو کران در سخ چین دی زندگی نصیب کرے اولادہ نو ماپیاں دا فرما بردار بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین اللہم رحم لا حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما یا دافع البلاء ادفع البلاء والوباء النام ام واشینا انت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا